ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے محترم گھر کعبہ ماہ حرام، قربانی کے جانور اور گلے کے پٹے یعنی قلادوں کو لوگوں کی بقا کا سبب بنایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو پاپیادہ سوار اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار اس کی طرف مائل کر دیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس سے ہم اپنے دین پر ثابت قدمی اور اللہ سے ملاقات کے دن نجات کی امید کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ، رسول اور خلیل ہیں اور اس کی مخلوقات میں اس کے چنیدہ ہیں۔ آپ اگلے اور پچھلے لوگوں کے سردار اور سفید چہرے والے روشن لوگوں کے رہبر ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر، صحابہ و تابعین پر اور تا قیامت آنے والے ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لے کہ دن الٹ پلٹ ہونے والے ہیں اور زمانہ بادل کے گزرنے کی طرح گزر رہا ہے۔ اس کا جو حصہ گزر چکا ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور مستقبل اوجھل ہے، اور ہمارے لیے وہی گھڑی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اس لیے تقوی کے ساتھ اور مضبوط کڑے کو تھام کر اللہ کی طرف تیز گام ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت۔ مسلمانوں، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، ایک ایسا مہینہ جو منفرد انداز میں ہر سال بار بار آتا رہتا ہے، جس پر نسل متعدد صدیوں اور قدیم زمانوں میں ایک کے بعد دیگرے گزر چکی ہیں، جس میں تلبیہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، کنکری مارنی ہے، وقوف ہے اور مبیت ہے، اور ایسے مقامات ہیں جہاں کا رخ نبیوں، رسولوں، بادشاہوں، سربراہوں، علماء اور لوگوں کے گروپوں نے کیا، جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سب وہاں اللہ کے پاس اس فضیلت کی طرف تاکتے ہوئے آئے ہیں جو ابراہیم خلیل کی پکار کا جواب دینے میں ہے، جب ان کے رب نے انہیں حکم دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ تمہارے پاس پاپیادہ ہر آنے والے دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر ہر دور دراز علاقے سے آئیں گے۔ یہ مکہ و بکہ اور بیت الحرام ہے، جس کی تعمیر عبادت، توحید اور طاعت کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ مبارک ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو داخل ہوا وہ امن پا لیا۔ اللہ نے سچ فرمایا، اور اللہ سے زیادہ کون بات میں سچا اور کون گفتگو میں اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس نے سچ فرمایا، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ ہاں، یہ واضح نشانیاں ہیں جنہیں درازی زمانہ مٹا سکتی ہے، نہ کہنگی یہ وقت۔ واضح نشانیاں جو اس کے فضل، تقدس اور اس کی اس بلندی کی گواہ ہیں جو زمانے سے بالاتر ہے۔ اس میں مقام ابراہیم ہے جہاں سے انہوں نے بنیادیں اٹھائیں، اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت سننے جاننے والا ہے۔ ان کا وہ مقام جہاں پہ بغیر جوتے ان کے ننگے پیر کی تازہ نشانی ہے، ان کی ہمت، اخلاص اور اپنے رب کے حکم کی سچی تعمیل پر گواہ ہے۔ اس میں صفا و مروہ کے درمیان واضح و ظاہر نشانیاں ہیں، تاکہ لوگ ایک ماں اور اس کے بچے پر مشتمل اس چھوٹے خاندان نے اس آب و گیا وادی میں کیسی تگ و دو کی اس کا احساس کر سکیں۔ جہاں انہیں ان کے شوہر جب چھوڑ کر جانے لگے تو وہ ان سے کہنے لگی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ وہ کہتی ہیں، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سعی، طاقت، تگودو اور توکل کی علامت ہے۔ یہ اللہ پر وہ اعتماد اور بھروسہ ہے جو حاجر علیہ السلام کے دل پر چھا گیا تھا، تاکہ اللہ ایسے زمزم سے انہیں نوازے جو ان کے شیرخوار بچے کے دو پیروں کے درمیان سے پھوٹ پڑتا ہے۔
یہاں تک کہ پانی ظاہر ہوا اور اس سے وہ انہوں نے پیا۔ زمزم وہ مبارک پانی ہے جو کھانے کی آسودگی اور بیماری کی شفا ہے۔ یہ وہ زمزم جو بہتا رہتا ہے اور کم نہیں ہوتا، ایسا معجزانہ پانی جس نے سائنسدانوں اور تجربہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ وہ ایسا پانی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ ہاں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، یہ محترم گھر جس میں کھلی نشانیاں ہیں، وہ اس برکت کی نشانی ہے، وہ اس برکت کی نشانی ہے جسے اللہ نے اپنے پرانے گھر کو عطا کیا ہے۔ وہ امن میں برکت، گزران زندگی میں برکت اور خورد و نوش میں برکت ہے۔ بخاری وغیرہ کے یہاں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے پاس آئے تو اس سے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا گوشت۔ انہوں نے کہا اور تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو ان کے لیے پانی اور گوشت میں برکت دے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی مکہ کے علاوہ اور کہیں بھی ان دونوں چیزوں پر اکتفا نہیں کرتا ہے مگر وہ اس کے لیے ناسازگار ہو جاتی۔ اے اللہ ان کے دلوں کو ان کی طرح مائل کر دے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، مکہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان واضح نشانیوں پر گواہ ہے۔ ان سے مؤمن اپنے عظیم شان والے خالق کی عظمت اور اس پرانے گھر کا تقدس کا درس لیتے ہیں جس میں اللہ نے واضح نشانیاں ودیت فرمائی ہیں کہ اہل نظر استفادہ کرے۔ یہ نشانیاں مسجد میں ہیں، یہ نشانیاں مشاعر اور میدانوں میں ہیں۔ حاجی خانہ کعبہ آتا ہے تاکہ سب سے پہلے طواف سے شروع کرے اور طواف میں سب سے پہلے حجر اسود سے شروع کرے جسے اللہ نے اپنے محترم گھر میں اپنی واضح نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو پوری طرح ساقط کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ دینے والی نشانی ہے جو حکمت، سچائی اور امانت والے نبی ہیں۔ ایسے نبی جو جمع کرتے ہیں بانٹتے نہیں، جو رحم دل ہیں سخت دل نہیں، جو اصلاح کرتے ہیں بگاڑتے نہیں۔ جب قریش کے قبیلے کعبہ کی تعمیر کے لیے اکٹھے ہوئے اور ہر قبیلہ الگ الگ جمع کرنے لگا، انہوں نے اسے بنایا یہاں تک کہ جب تعمیر رکن کی جگہ پہنچی تو اس سلسلے میں وہ لڑ پڑے۔ ہر قبیلہ دوسرے کو چھوڑ کر اس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہ رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے باہم قسم کھائی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قریش کے ایک دانشمند شخص نے کہا جس چیز کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کر رہی ہو اس میں اپنے درمیان ایک ایسے شخص کو فیصل بنا لو جو اس مسجد کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو، وہ اس بارے میں تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو وہ مان گئے اور ان کے پاس سب سے پہلے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب انہوں نے آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لے آؤ۔ آپ کے پاس کپڑا لایا گیا، آپ نے پتھر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس سے رکھا، پھر آپ نے فرمایا ہر قبیلہ کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ لی، پھر انہوں نے مل کر اسے اٹھایا یہاں تک کہ اسے اس کی جگہ پہ لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے رکھا، پھر اس پر تعمیر کی گئی۔ یہ ایک ایسی واضح نشانی ہے جس کا خیال ہر اس شخص پر گزرتا ہے جس نے پتھر کو دیکھا ہے یا اسے چھویا ہے یا اس کا بوسہ لیا ہے۔ وہ رحمت والے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے روشن چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے جنہوں نے فرمایا اور وہ صادق و مصدوق ہیں حجر اسود جنت سے دودھ سے بھی زیادہ سفید اترا تھا مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ بنا دیا۔ ترمذی۔ محب طبری نے کہا اس کے سیاہ رہنے میں ہر صاحب بصیرت کے لیے عبرت ہے، کیونکہ گناہ جب سخت پتھر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو پھر دل پر ان کی تاثیر زیادہ ہے۔ ابن حجر نے کہا بعض ملحدین نے یہ کہہ کر اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ کیسے مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ بنا دیا اور اہل توحید کی طاعتوں نے اسے سفید نہیں بنایا۔ اس کا جواب وہی ہے جو ابن قتیبہ نے کہا سیاہی سفیدی کے برخلاف رنگتا ہے اور رنگ پکڑتا نہیں ہے۔ ان کا کلام ختم ہوا۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، اس واضح نشانی کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر کی کوئی خاص برکت ہے یا وہ نفع
یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس کا بوسہ لینے اور چھونے کے لیے باہم لڑ پڑیں۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ بخاری و مسلم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بے شک تم یہ طاقتور آدمی ہو، چنانچہ بھیڑ میں نہ گھسو کہ کمزور کو تکلیف دو۔ اگر کشادگی مل جائے تو اسے چھولو، ورنہ اس کا رخ کرو اور تحلیل و تکبیر کہو۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھے، وہ اس کا حج کرے، اور جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان میں موجود آیت، ذکر اور حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کچھ کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سارے مسلم مرد و عورت کے لیے ہر گناہ و خطا سے اللہ کے یہاں استغفار کرتا ہوں۔ آپ اس کے یہاں استغفار کریں اور توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر، اور اس کے لیے ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر۔ اما بعد، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ اپنے لوگوں کے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہموار زمین پر قدم رکھا ہے۔ یہ مادر بستیاں مکہ اور امن والا شہر ہے۔ اللہ نے اس عبادت کو یہاں کے لیے خاص کیا ہے۔ اس میں زمان و مکان کی حرمت ہے، اور ان دونوں حرمتوں میں سکینت، تواضع اور ہمدردی کو تقویت پہنچانے والے امن کی بنیاد ہے۔ اس عبادت کا وقت اور اس کے مقامات دونوں نعرہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے علاوہ کسی بھی نعرہ کو، اور تلبیہ کے شعار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے علاوہ کسی بھی شعار کو نکارتے ہیں۔ حج عبارت ہے صرف طواف، سعی، وقوف، مبیت، رمی، حلق اور تقصیر سے، اور اللہ کا اپنے بندوں پر احسان یہ ہے کہ اس نے اس گھر کے لیے اس نے اس گھر کے لیے تمام زمانوں میں ایسے لوگوں کو مسخر کر دیا ہے جو حاجوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ عرب کے قبائل اسے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے، کچھ لوگ پانی پلانے کا کام کرتے تو کچھ کھانا کھلانے کا، اور کچھ لوگ حفاظت کا فریضہ انجام دیتے، یہاں تک کہ نسلیں اور ممالک کے بعد دیگر گزر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے گھر کے لیے ملک حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کو تیار کیا، جو اس کے معاملے کی دیکھ ریکھ کرنے والی، اس کی خدمت پر ناز کرنے والی، حاجیوں کی صبح و شام آمد و رفت اور حصول مقصد میں آسانی کے اسباب فراہم کرنے والی، اور اپنی طاقت بھر تعمیر اور آبادکاری میں خرچ کرنے والی ہے، جس کی گواہی قریب و بعید دونوں دیتے ہیں۔ اللہ اسے اور مسلمانوں کے سارے ممالک کو پرامن اور پرسکون بنائے۔ اللہ اسے اور مسلمانوں کے سارے ممالک کو پرامن اور پرسکون بنائے۔ اس ملک پر آپ کا، اے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، حق یہ ہے کہ آپ کا خیر مقدم کرے اور آپ کی صحیح سلامت آمد سے لے کر آپ کی بہرہ مند ہو کر واپسی تک امداد، امن اور راحت فراہم کرے۔ اور اس کا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ مشاعر کی ہیبت کا احساس رکھیں، سنجیدگی اور نرمی کے ساتھ ساتھ ان تمام نظاموں اور تعلیمات کی پابندی کریں جو حاجیوں کی مصلحت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیں اور ان کے حج میں انہیں تکلیف نہ دیں۔ ایسے شعاروں کے ذریعے سودا بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ عبادت کی ادائیگی میں کسی ایسی چیز سے خلل ڈالنے کی گنجائش ہے جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مساعی میں برکت دے، قدموں کی رہنمائی فرمائے اور حاجیوں کے حج کو پورا کرے۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو اس دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ اللہ پر رحم فرمائے، آپ سب سے بہتر مخلوق اور سب سے پاکیزہ انسان حوض و شفاعت والے محمد بن عبداللہ پر درود بھیجیں۔ اللہ نے آپ کو اس کا ایسا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی، پھر اس کی تسبیح کرنے والے فرشتوں سے، پھر اے مومنو آپ سے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اے اللہ تو درود سلامتی نازل فرما اپنے بندہ نورانی اور تابناک پیشانی والے محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا آپ کے 4 خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، آپ کے
اپنے نبی کے سارے صحابہ اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو جود اور احسان سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری سرپرستی اس انسان کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرے، تیرا تقوی اختیار کرے اور تیری رضامندی کا اتباع کرے یا رب العالمین۔ اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں بھائیوں کے لیے تو ہو جا، اے اللہ تو ان کے ساتھ ہو جا، اے اللہ تو ان کی اور ان کے دشمن پر مدد فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچانے۔ ہمارا رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے جو متصف کرتے ہیں۔ رسولوں پر سلام ہو، اور ہماری آخری دعوت پکار یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔